الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے دنیا اور آخرت میں عزت مگر کیسے۔ دیکھیے، آج ہر آدمی اسی سوچ میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں عزت چاہیے۔ ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص کچھ کرتا ہے تو عزت کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت دو گے تو وہ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ اگر آپ کسی سے عزت سے بات کرو گے تو انہیں اچھا لگے گا۔ ایک آدمی عزت کی زندگی جینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ دنیا میں لوگ عزت کے لیے ہی جی رہے ہیں اور عزت کے لیے ہی مر رہے ہیں۔ تو عزت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو دنیا اور آخرت میں عزت مگر کیسے؟ آج ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ عزت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو آئے اسلام نے جو طریقہ دیا عزت حاصل کرنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ عزت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، پھر رسول کے لیے ہے، پھر مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ سورہ عمران آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ خیر کا ذریعہ، عزت کا ذریعہ دنیا میں مت تلاش کرو۔ عزت تو وہ چیز ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی جتنی اطاعت کرتا ہے اتنی اسے عزت ملتی ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو آج کسی کے پاس اچھی کار ہو تو وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہو تو ہم اسے عزت دے رہے، ہم اس کی ریسپیکٹ کر رہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی زیورات ہو تو وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی شادی اچھے بڑے سے فنکشن ہال میں کرے تو اس کی ریسپیکٹ کر رہے، اسے عزت دے رہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ان سب چیزوں کو عزت سمجھا جا رہا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ عزت تو صرف اور صرف اسلام میں ہے، عزت تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں گے بلال رضی اللہ عنہ کو۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جو کالے تھے، حبشی تھے، غلام تھے اور نہ ہی وہ مالدار تھے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی قدموں کی آواز کو سنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہاری قدموں کی آواز کو جنت میں سنا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، زیادہ کچھ نہیں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو اتنی عزت کس وجہ سے ملی؟ اسلام کی وجہ سے ملی، عمل کی وجہ سے ملی۔ اور جب اذان کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کعبے پر چڑھ کر انہوں نے اذان دی۔ پہلے کے قریش لوگ کعبے کا دروازہ اوپر کر دیے تھے تاکہ اس میں غریب لوگ، غلام لوگ نہ آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خانے کعبے پر چڑھا دیا۔
اور ایک طرف ہے ابو لہب. ابو لہب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور جب وہ ہنستے تھے تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، اور وہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ جہنم. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ عزت، ذلت، محبت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے مقرر فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، اے فرشتوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبرائیل علیہ السلام جا کر دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اب وہ سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب وہ سارے فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی عزت کو ڈال دیتے ہیں. تو محبت بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام جا کر عام فرشتوں سے کہتے ہیں، پھر وہ سارے فرشتے مل کر دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی عزت کو ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، اے فرشتوں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو. اب جبرائیل علیہ السلام جا کر دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے نفرت کرو. اب وہ سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ سارے فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اور اس کی بے عزتی کو ڈال دیتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے. اللہ ہی کی طرف سے عزت، ذلت، محبت آتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سے قوموں کو عزت عطا فرمائی اور بہت سے قوموں کو ذلیل کر دیا. جس شخص نے بھی اس قرآن کا حق ادا کیا اس کی عزت ہے اللہ کے سامنے، لیکن جس شخص نے بھی اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا. دیکھیے میری ماں اور بہنوں، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن عزت نہیں تھی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دیکھیں فرعون کو. فرعون کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، طاقت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، اور وہ بہت زیادہ فیمس بھی تھا. لیکن آج دیکھا جائے تو کیا آج کوئی فرعون کو عزت کے نام سے پکارتا ہے؟ نہیں، فرعون کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مال، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ان سب چیزوں کا ہونے سے یا نہ ہونے سے انسان کی عزت کا کوئی تعلق نہیں. عزت تو وہ چیز ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو جب اسے عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں عزت چاہیے تو تم تقوی اختیار کرو. اصل عزت یہی ہے کہ ہماری عزت ایک ایسے رب کے سامنے بنانا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے. اگر ہماری عزت اللہ کے سامنے بن گئی تو ہم حقیقت میں کامیاب. اور جب ہماری عزت اللہ کے سامنے بن گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.